جن لوگوں نے یہ نعرہ بلند کیا میرا جسم میری مرضی، انہوں نے عورت کو صرف ایک جسم ہی بنا دیا۔ عورت تو بڑے مقدس رشتے رکھتی ہے، عورت ماں بھی ہے، عورت بہن بھی ہے، عورت بیٹی بھی ہے، یہ نانیاں دادیاں سب عورتیں ہی تو تھیں۔ تم نے یہ نعرہ لگا کے کہ میرا جسم میری مرضی، عورت کو صرف ایک جسم بنا دی ہے۔ اور عورت کے اندر جو عظمت والے پہلو ہیں یا جو اس کے مراتب ہیں، اس کے درجات ہیں، اس میں جو مقدس رشتے ہیں، ان سب کی نفی کر دی ہے اور عورت کو صرف ایک کھلونا بنا کے پیش کیا ہے۔ نعرہ یہ ہے کہ ہم عورت کے حقوق کی بات کر رہے ہیں، جبکہ یہی نعرہ عورت کے حق میں ظلم ہے۔ میرا جسم میری مرضی، عورت صرف ایک کھلونا ہی تو نہیں، عورت صرف ایک جسم ہی تو نہیں، عورت تو بڑے مقدس رشتے رکھتی۔ کیا کوئی ماں اپنے بیٹے کو یہ کہہ سکتی ہے میرا جسم میری مرضی؟ ذرا ایک لمحے کے لیے تصور تو کریں، اگر آپ اپنی بہن کو نصیحت کریں اور بہن آگے سے کہے میرا جسم میری مرضی، تو گھر کا ماحول کیسا ہو جائے گا؟ اگر باپ اپنی بیٹی کو نصیحت کرے شرم و حیا اپناؤ، آگے سے بیٹی یہ کہہ دے میرا جسم میری مرضی، تو گھر کا ماحول کیسا بنے گا؟ باپ کے دل پہ آریاں چلیں گی کہ جس اولاد کے لیے میں نے اتنی مشقت برداشت کی، جس اولاد کے لیے میں اتنے مرنے مرتا رہا، اتنے مسائب برداشت کیے، اتنی محنت کی، آج وہ اولاد مجھے کہہ رہی ہے میرا جسم میری مرضی۔ یہ نعرہ معاشرے کو ابتری میں مبتلا کر دے گا، رشتوں کو توڑ دے گا، ان کے تقدس کو ختم کر دے گا۔ میرا جسم میری مرضی۔ خدا را ہوش کے ناخن لے، اسلام نے جو عورت کو عزت دی، کہتے ہیں جی عورتوں کے حقوق کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں، تو مجھے بتائیں پاکستان میں عورتوں پہ ظلم کیا ہو رہا ہے؟ وہ مجھے بتائیں کہ پاکستان میں عورتوں پر ظلم کیا ہو رہا ہے؟ وہ کون سا شعبہ ہے جس میں عورتیں ملازمت نہیں کر رہی؟ کیا فوج میں عورتیں نہیں؟ اس وقت 800 ڈاکٹر عورتیں فوج میں ہیں، 2300 نرسیں ہیں، اور وہ جو ڈاکٹر عورتیں ہیں ان میں کئی میجر ہیں، کئی لیفٹیننٹ کرنل ہیں، کئی کرنل ہیں، عورتیں بریگیڈیئر ہیں۔ سکولوں میں بھی عورتیں، ایک تو بچیوں کے سکول ہیں، ان کے علاوہ یہ جو پرائمری سکول بچوں کے ہیں ان میں بھی عورتوں کو تعینات کیا گیا ہے۔ کس شعبے میں عورتیں کام نہیں کر رہی؟ عورتوں پر کون سے دروازے ملازمت کے بند ہیں پاکستان کے اندر؟ کالجوں میں یونیورسٹیوں میں جا رہی ہیں، اور کون سے حقوق تم لینا چاہتی ہو؟ ان میں جواز یا عدم جواز، اس بحث کو میں نہیں چھیڑ رہا کہ اس کی شرعی نوعیت کیا ہے یا اس میں حدود و قیود کیا ہے، اس کو بھی نہیں چھیڑ رہا۔ میں تو یہ کہہ رہا ہوں پاکستان کا جو تشخص دنیا کے سامنے تم پیش کر رہی ہو وہ یہ کہ پاکستان میں عورت پہ ظلم ہو رہا ہے۔ نہیں، پاکستان میں پاکستانی مرد عورت کا اتنا احترام کرتا ہے، بس بھری ہوئی ہو، کوئی بوڑھی ماں بس میں آ جائے ہم اپنی سیٹ اس کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، کہیں لمبی لائن لگی ہوئی ہو عورتیں آ جائیں ہم پہلے ان کو موقع دیتے ہیں۔ جو پاکستان کے اندر اعلیٰ اخلاق ہیں ان کو کیوں نہیں قوم کے سامنے یا دنیا کے سامنے پیش کرتے؟ پاکستان میں بڑے بڑے اعلیٰ اخلاق کے مالک لوگ بھی موجود ہیں، لیکن منفی پراپیگنڈا کر کے پاکستان کے تشخص کو دنیا کے سامنے بدنام کیا جا رہا۔ ناروے میں میرے ایک میزبان نے مجھے بتایا کہ ان کی ایک پڑوسی عورت ہے تو اس نے 2 سال ہوئے اسلام قبول کیا ہے، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ کہتی ہے جو پہلے میں نے عمر گزاری ہے وہ کوئی انسانوں والی نہیں گزاری، یہ 2 سال ہو گئے ہیں جب سے میں نے اسلام قبول کیا ہے، اب مجھے لگتا ہے میں انسانوں والی زندگی گزار رہی ہوں۔ میں اسلام کے دامن میں آئی ہوں تو انسانیت کے شرف سے شرف یاب ہو گئی۔ انسانی معاشرہ شرم و حیا سے ہی